السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پاکستان، آج کا ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ کچھ میرے بھائی عزیز جو مجھے بہت عزیز ہیں، کچھ میرے دوست وہ بھی مجھے بہت عزیز ہیں، میں جو یہ عمران خان کے فیور میں کچھ ویڈیوز اور کچھ چیزیں فیس بک پہ شیئر کر رہا ہوں، یہ اپنے دل کی وجہ سے کر رہا ہوں، پاکستان سے محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں، پاکستان سے اخلاص کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ عمران خان نہ تو میرے چچے کا لڑکا ہے، نہ میرا رشتہ دار ہے، اور نہ میرے ماموں، یعنی اس سے تعلق ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے، ایک پاکستانی ہونے کی وجہ سے، اور اس کی فیور، اس کی بہت ساری چیزوں سے اختلاف بھی ہے، اختلاف کرتا رہا بھی ہوں، ابھی بھی کر رہا ہوں، اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ جو چیز عمران خان صاحب صحیح نہیں کریں گے، کیونکہ کوئی شخص بھی مکمل نہیں ہوتا، اس میں خامیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس وقت اگر عمران خان کا فیور کر رہے ہیں تو صرف اور صرف ایک پاکستانی کی حیثیت سے کر رہے ہیں، ایک ریئل پاکستان ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ ایک ریئل پاکستانی ہے، پاکستان کا درد رکھتا ہے، پاکستان کا محبت رکھتا ہے، اور پاکستان کو عروج دلانے کے لیے وہ اس گندی سیاست میں آیا ہے۔ اس کو اپنے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، اس کو جینے کے لیے بہت، اس کے پاس وہ سپر اسٹار ہے، وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ چیز دی، اور وہ آج پاکستان کو عظیم پاکستان بنانے کے لیے وہ محنت کر رہا ہے۔ اس کو کہتے تھے کہ وہ ایک کانگے والی سیاسی زبان ہے، سیاسی جماعت ہے، ایک ٹانگے والی، ٹھیک ہے۔ شیخ رشید صاحب نے یہ بات کی تھی، اور آج دیکھیں 2004 سال پہلے جو الیکشن ہوئی اس میں کتنی بڑی، اور اس وقت بھی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ بہرحال اس پہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں صرف اس لیے یہ تمہید باندھ رہا ہوں کہ مجھے بتا دیں کہ عمران خان کے علاوہ اس وقت ملک میں اور کون ہے جو اس طرح، جو آپ کی طرح ہے، جو میری طرح ہے، کون ہے؟ عمران خان کو ایک طرف کر دیں، مجھے کسی ایک شخص کا نام بتا دیں اس وقت سیاست میں۔ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری کے تمام لواحقین، مولانا فضل، اس کے ساتھ رحمان لگانا بھی میں توہین سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اسلام کو، بہرحال چھوڑیں، یہ کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے کہ کسی دیندار کو اس قسم کی بات، لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے، ٹھیک ہے۔ میرا تعلق بھی اس گھر سے ہے، اس معاشرے سے ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو دین کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ تو کوشش ہے اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول کرے، لیکن میں اپنے ان بھائیوں کو، جس میں کہ کامران شاہد میرا پھوپھیزاد بھائی ہے، میرے ماموزاد بھائی معیز ہے، میرے دوست خالد صاحب ہیں، اسی طرح اور بھی بہت سارے دوست ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی، اس پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان، آپ سے میں اتفاق نہیں کرتا، میں عمران خان جو ہے وہ چور ہے۔ کیا چوری کی ہے بھائی؟ آپ کے گھر سے کس چیز کی چوری کی ہے؟ آپ کے ملک سے کس چیز کی چوری کی ہے؟ اس نے جو یہ حکومت بنایا تھا اس سے پہلے، اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ آپ ان تمام لوگوں کو ملائیں اور حکومت کریں، آپ ان تمام چوروں کو ملائیں۔ جب چور ساتھ ہوں گے تو ڈیلیوری تو نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے۔ پھر کامران شاہد صاحب، آپ نے کہا، کیونکہ میرے پاس لکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، میں آپ کی وہ تمام چیزیں بتا رہا ہوں۔ آپ نے کہا جنرل مشرف صاحب ایماندار، ٹھیک ہے، جنرل مشرف صاحب کی میں بھی عزت کرتا ہوں، لیکن انہی کی وجہ سے آج ہم یہ سب بھگت رہے ہیں۔ اگر وہ NRO نہیں دیتے تو یہ گدھے کے بچے جو مسلط ہیں ہم پر، جنہوں نے ہمارے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، جنہوں نے چوریاں کی، یہ نواز شریف کی بات کرتے ہو آپ، شہباز شریف، کیسے اس کے ایک پیون کے پاس کروڑوں روپے چلا گیا؟ بتاؤ مجھے، آپ سے پوچھ رہا ہوں میں مسٹر شاہد، آپ سے، کیسے چور؟ اور کس طرح کے چور ہوں گے؟ یہ زرداری کے
ٹھیلے والے کے پاس پیسے چلے گئے. کیسے چلے گئے؟ آپ کے پاس کیوں نہیں آیا؟ ہاں آپ بتائیں. آپ کون آپ ایک کسی چیز کی گورنمنٹ سے پیسے لے لیں، آپ کے گھر جو ہے وہ نیلام ہو جائے گا. اور ان کے لیے ہر طرح کی آسائشیں ہیں. رات کے وقت کورٹ کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنے بیمار ہو جاتے ہیں کہ پاکستان میں ان کے لیے علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک ہاسپٹل اس طرح کی نہیں بنائی انہوں نے گزشتہ 40 سالوں میں کہ وہاں علاج کر سکیں اپنا. یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ پورا پاکستان بول رہا ہے. جو ناقدین ہیں نا، جنہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، آپ نے کہا نا کہ یہ چور کی اتنی پبلسٹی کی. خود چور، کیا چور؟ کون سی چیز چوری کی ہے؟ کون سی؟ اس نے تو آپ کے ملک کو ابھی جب گیا ہے تو خزانے میں کتنے پیسے ہیں؟ کوئی بھی حکومت گئی کسی کے جانے میں خزانے میں اتنے پیسے تھے؟ ایک ڈائری اٹھایا اس نے اور وزیر اعظم ہاؤس سے چلا گیا واپس. ایک ڈائری. باقی لوگوں کی دیکھ لیں آپ، تاریخ بھری پڑی ہے. ٹھیک ہے، معیز صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ناموس رسالت پر اس نے قدغن لگائی. اس نے قدغن نہیں لگائی میرے بھائی. پیچھے جائیں آپ، پیچھے نواز شریف کی حکومت میں. ٹھیک ہے، مسٹر وزیر اعظم جمالی صاحب تھے. نواز شریف نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون میں ترمیم کی. اس ترمیم کی وجہ سے جمالی صاحب نے ریزائن دیا تھا. او میرے بھائی پیچھے جاؤ، تاریخ اٹھا کر دیکھو، تاریخ اٹھاؤ. آپ لوگ آسیہ کی بات کرتے ہو. آسیہ کس کی حکومت میں گئی؟ اس کی حکومت میں، جنرل مشرف کی حکومت میں. اس بیچارے کے پاس تو اتنی طاقت بھی نہیں. اس نے اپنی سے بھرپور کوشش کی کہ وہاں سے اسے، لیکن اس کے پاس قوت ہی نہیں ہے نا. آپ نے اور ہم نے اس کو قوت بہم پہنچانی ہے. جب اس کے پاس قوت ہوگا تو پھر یہ دیکھیں آپ کو بتائے گا کہ پاکستانی ہیں کیا. یہ باعزت آدمی ہے، عزت والا آدمی. جو عزت والا آدمی ہوتا ہے وہ دوسروں کی بھی عزت کرتا ہے. اس نے فوج کے اوپر ایک انگلی نہیں اٹھائی. ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں، مسلسل یہ کہتا رہا کہ وہ ہمارے ایسے ادارے ہیں جن کو کمزور نہیں کرنا. آپ پیچھے جائیں، نواز شریف کو دیکھیں، نواز شریف کے حواریوں کو دیکھیں. ویڈیو بھری پڑی ہے، ساری چیزیں آپ کو میسر ہوں گی. ان کو دیکھیں اور آنکھیں کھولیں، ان کو دیکھیں. میں آپ کے توسل سے ان تمام پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں جو اس وقت ملک کی مخالفت میں، عمران خان کی مخالفت میں نہیں ہے. عمران خان رات کے پہر عمران خان کو اس کی حکومت چھوڑ دیتے نا. اس نے تو کہا تھا کہ میں ہوں اور یہ سارے گندگی. اس وقت پورے ملک کی گندگی ایک طرف، عمران خان ایک طرف. نواز شریف بتائیں، اس کی کوئی کوالٹی بتا دیں. یہ چور جس کے اوپر اسی دن اس کے اوپر فرد جرم عائد ہو رہا تھا. فرد جرم کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جو جرم آپ نے کیا، اب اس جرم کے لیے آپ کو کورٹ بلا رہی تھی اور آپ پہ وہ جرم لگ رہا تھا، اس کو وزیر اعظم بنا دیا. کس نے بنا دیا؟ آپ بن جائیں کوئی. آپ ایک روپے کی چوری کریں، ذرا دیکھیں کیسے اٹھا کر آپ کو لے جاتے ہیں. اشرافیہ اور ہم میں قانون کے اندر ان لوگوں نے بے انتہا ان کے لیے الگ قانون، ہمارے لیے الگ قانون. اسی طرح مشرکین کیا کرتے تھے. مشرکین کے ہاں الگ قانون ہوتا تھا. تو یہ مشرک کے قانون ان پہ چل رہے ہیں نا، اللہ کے قانون پہ نہیں چل رہے ہیں. اللہ کا قانون اشرافیہ اور عام پبلک سب کے لیے برابر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ آپ نے یہ کپڑے کیسے بنا لیا؟ یہ کپڑا تو چھوٹا ہے، آپ نے کیسے بنا لیا؟ یہ ہوتے ہیں امیر المومنین. اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص عمران خان کو منتخب کیا ہے. حضرت خالد بن ولید بھی تو اسلام سے پہلے انہوں نے غزوہ کیا نام ہے آپ کا، احد پہ کتنا نقصان پہنچایا مسلمانوں کو. لیکن جب اللہ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی تو انہیں
جو بھکاری ہوتے ہیں نا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جس شخص کی تھنکنگ ہی ہو تو وہ آپ کو کیا عزت دلائے گا میرے بھائی. اللہ کو جانو، اللہ کو مانو، اور آنکھوں سے اپنے آپ تمام لوگ پٹی اتاریں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑا کرم کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ شخص عمران خان آنے والے الیکشن میں بہت بھاری اگر اس کے ساتھ دھاندلی، اس وقت تو پوری کی پوری امریکہ اور ہماری انٹرنلی فورسز جو اس وقت حکومت میں ہیں ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں. ڈس انفارمیشن کا بازار گرم ہے. اس کے خلاف مختلف قسم کی چیزیں، جھوٹ اور جھوٹ، ہم کسی چیز کو نہیں مانتے. لیکن اس وقت دیکھ لیں آج کراچی کا جلسہ ہے، انشاءاللہ تعالی اس جلسے کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کل ہم نے MQM کو سپورٹ کیا تھا کیونکہ وہ ہم میں تھے، لیکن انہوں نے بھی غداری کی. آج پورا پاکستان، پورا کراچی، پورے لاہور، اسلام آباد، آپ دیکھیے گا یہ الیکشن تو ہو جائے، ہر طرح سے یہ پوری کوشش کریں گے کہ اس کو ڈیگریڈ کیا جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ اس کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ہے. آج دیکھیں مردان میں 40 سے زیادہ علماء کرام نے مولانا ہیں ان کی پارٹی چھوڑ کر اس میں شامل ہوئے ہیں. دیکھیں، اٹھائیں اخبار دیکھیں. آپ تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں، آپ تمام لوگوں سے. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.